حمالہ، جسے اقبال نے اپنی شعری زبان میں حمالہ لکھا ہے، یہ ایشیا میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ حمالہ علامہ اقبال کی پہلی نظم ہے جو کہ بانگے درا میں لکھی گئی ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی لمبائی 1500 میل ہے اور رقبہ 5,95,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا چھٹا لمبا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ لمبائی کتنی ہے آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی لمبائی شمال مشرق میں واقع ہندو کش کے پہاڑی سلسلے سے لے کر جنوب مغرب میں موجود بحیرہ عرب، جس کے ساحل پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، تک صرف 1100 میل ہے۔ مطلب یہ کہ پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اگر پاکستان کی لمبائی کو دیکھا جائے تو یہ صرف اور صرف 1100 میل بنتی ہے۔ یہ پاکستان کی کسی بھی طرف سے ماپی جانے والی سب سے زیادہ لمبائی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان سے 30% سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ یہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ بھی ہے۔ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، جس کی بلندی 8,848 میٹر ہے، یہ بھی اسی پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کا نام K2 ہے، یہ بھی اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ اور دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جونگا بھی ہمالیہ کا ہی حصہ ہے۔ ہمالیہ دنیا کے 6 ملکوں کو آپس میں ملاتا ہے اور ان 6 ملکوں میں 3 وہ ہیں جو ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ ہمالیہ کا آغاز بھوٹان سے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نیپال، چین، انڈیا اور پاکستان سے گزرتا ہوا افغانستان میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا یہ قاتل پہاڑی سلسلہ اب تک 150 سے زیادہ لوگوں کی جان بھی لے چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے نکلے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چوٹی ان کا ہی سر لے جائے گی۔ یہ چوٹی، یہ پہاڑی سلسلہ 15,000 سے زیادہ گلیشیئرز کا مالک بھی ہے، جو کہ انٹارکٹیکا اور آرکٹک کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز بنتے ہیں۔ پاکستان میں بہنے والے سب سے بڑے دریا دریائے سندھ کا نزول بھی اسی کوہ ہمالیہ سے ہوتا ہے۔ ہمالیہ میں انٹارکٹیکا اور آرکٹک کے بعد دنیا کا برف کا تیسرا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ پوری رینج میں تقریباً 15,000 گلیشیئرز موجود ہیں۔ 48 میٹر جو کہ تقریباً 72 کلومیٹر لمبائی میں بنتا ہے۔ ہمالیائی سیاچن قطبوں سے باہر سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ ہمالیہ میں واقع دیگر قابل ذکر گلیشیئرز کا نام لیا جائے تو ان میں بالٹرو، بیافو، نوبرا اور ہسپور شامل ہیں۔ ہمالیہ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکات کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ آج سے 5 کروڑ سال پہلے انڈین ٹیکٹونک پلیٹ اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ آپس میں ٹکرائیں اور دونوں پلیٹوں کے ایک دوسرے پر دباؤ کی وجہ سے یہ پہاڑ کی شکل میں نمودار ہوتا گیا اور سطح زمین سے بلند تر ہوتا گیا۔ اس خشکی کے حصے کو آج ہم ہمالیہ کے نام سے جانتے ہیں اور ہر سال اس کی بلندی میں اضافہ بھی اسی دباؤ کی وجہ سے ہے جو دونوں ٹیکٹونک پلیٹس کروڑوں سالوں سے ایک دوسرے پر لگا رہی ہیں۔ ہم ہمالیہ کے بارے میں مزید بھی جانیں گے، ہم اس کے بارے میں آپ کو مزید بھی انفارمیشن دیں گے، لیکن ہمیں یہاں پہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیکٹونک پلیٹس آخر ہیں کیا۔ ہماری زمین کی تخلیق 4 ارب سال پہلے ہوئی۔ یہ ان گنت تبدیلیوں کے بعد صرف 2 حصوں پر مشتمل رہ گئی۔ 24 کروڑ سال پہلے اس کی سب سے بیرونی تہہ جس پر ہم اور دوسری بے شمار مخلوقات رہتی ہیں صرف 2 حصوں پر مشتمل تھی، ایک زمین کا بڑا ٹکڑا اور دوسرا پانی کی تہہ۔
آج ہم زمین کے بڑے بڑے 7 ٹکڑے گنتے ہیں جن کو ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ حقیقت میں زمین پہلے ایسی نہیں تھی۔ 24 کروڑ سال پہلے یہ زمین کے 7 بڑے بڑے ٹکڑے صرف ایک ہی ٹکڑا تھا۔ زمین کا یہ ٹکڑا پینگیا کہلاتا تھا۔ پینگیا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تمام زمین، مطلب ساری کی ساری زمین صرف ایک ٹکڑے پہ ہی مشتمل تھی۔ پینگیا اور سمندر کا یہ بڑا حصہ زمین کی سب سے بیرونی تہہ کرسٹ بناتے ہیں، اور یہ زمین کی دوسری تہہ جو کہ اندرونی تہہ ہے اور مینٹل کہلاتی ہے، یہ اس کے اوپر مسلسل تیرتے رہتے ہیں۔ یہ سمندر اور زمین کا بڑا ٹکڑا یہ زمین کے اوپر تیرتے رہتے ہیں۔ 20 کروڑ سال پہلے خشکی کا یہ ٹکڑا جو کہ پینگیا کہلاتا ہے ٹوٹ کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ٹکڑے یا پلیٹس جن کو ٹیکٹونکس پلیٹس بھی کہتے ہیں، یہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، اور ان کی یہ حرکت اور یہ پلیٹس کا ہونا یہ ٹیکٹونکس پلیٹس کی تھیوری بھی کہلاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ پہلے بات بتا چکے ہیں کہ یوریشین پلیٹ اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرائی تھی، اور یہ اب بھی ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں اور حرکت میں ہیں، جس کی وجہ سے اس جگہ کو جو کہ فالٹ بھی کہلاتی ہے سائنس کی زبان میں، یہاں مسلسل زلزلے بھی آتے رہتے ہیں۔ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں بنا تھا، جو کہ 50 ملین سال پہلے یا 5 کروڑ سال پہلے شروع ہوا تھا، اور یہ آج بھی جاری ہے۔ یہ بات بھی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ ہمالیہ کرہ ارض پر سب سے کم عمر پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے یہ سب سے کم عمر کیوں ہے؟ اگر ہم اس کو موازنہ کریں کہ زمین کی عمر 4.5 ارب سال ہے تو آپ کو 5 کروڑ کا عرصہ یقیناً بہت کم لگے گا۔ ہمالیہ نیپال کے تقریباً 75% حصے پر محیط ہے اور صرف ہمالیہ پر مشتمل ہے، پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور ماؤنٹ ایورسٹ بھی اسی ملک نیپال کا ہی حصہ ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کا نام کیسے پڑا؟ ماؤنٹ ایورسٹ کا نام کرنل سر جارج ایورسٹ کے نام پہ رکھا گیا تھا، جو کہ ایک برطانوی سرویئر تھا جو 19ویں صدی کے شروع سے لے کر تقریباً وسط تک ہندوستان میں ہی رائج پذیر رہا۔ نیپالی ماؤنٹ ایورسٹ کو سمیگر ماتھا کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کائنات کی دیوی یا آسمان کی پیشانی۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو کب سر کیا گیا؟ 1953 عیسوی میں سر ایڈمنڈ ہلیری اور شیرپا کوہو پیپان ٹرینزنگ نورگے ایورسٹ کی چوٹی کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے والے وہ پہلے لوگ تھے۔ یوٹیوب کی بڑی دنیا میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑے، اس کے لیے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں۔